نون لیگ اور اس کی سیاست کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ جی اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی بقا کی جنگ پر ہے، اور مجھے نون لیگ کا مستقبل اس وقت آج اگر میں دیکھ رہا ہوں تو بہت برا نظر آ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید پنجاب میں ان کو ریپلیس کریں گی کچھ اور جماعتیں، وہ کچھ اور جماعتیں، ٹی ایل پی ہو سکتی ہے، جماعت اسلامی ہو سکتی ہے، دیگر جماعتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کی وجہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جس طرح قاف لیگ کا آپ نے حال دیکھا، تو اب چونکہ ابھی جو بھی فارم 45 جس طرح آیا، جب میاں صاحب نہیں جیت سکے تو آپ دیکھیے کہ کیا حال ہو چکا ہے۔ وہ ایک بیمار عورت سے جیل میں، نو کمپین نہ کچھ، ان سے ہار گئے۔ ان کے پاس وہ چانس تھا کہ وہ کہتے ہائی مارل گراؤنڈ لیتے، جب وہ بتیاں بجھا کر مال ٹاؤن سے چلے گئے تھے، تو واپس آ کر وہ یہ نہ کرتے، لیکن اس وقت ان کو جو بھی بتایا گیا کہ جی ہے انہوں نے کر دیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب نون لیگ ایک تو پہلی صرف پنجاب تک رہ گئی ہے، باقی سہارے ہی ہیں، تو اب وہ اور زیادہ سکڑ جائے گی۔ ووٹ بینک اتنا ختم نہیں ہوگا، لیکن اب وہ جیتنے کی کوئی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی خاص سیٹس لے سکے۔ وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ اسٹرانگ ہو رہی ہیں، آنے والے وقت میں ووٹ بینک بڑھے گا یا نواز شریف صاحب کو ووٹ پڑتا ہے، کیا مریم کر پائیں گی کچھ یا پھر مشکل لگ رہا ہے؟ پرفارمنس کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب جو تھے نا، پنجاب میں ایک تھا کہ جو ووٹ ان کا بینک تھا وہ میاں نواز شریف کا ہوتا تھا، اور وہ ووٹ ڈرائیو کرتے تھے کہ جی پنجاب سپیڈ ایک ان کا تھا کہ جی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے تو کرپشن ہے ان کا ایک بنایا ہوا تھا پورے پاکستان پرسیپشن، لیکن پیپلز پارٹی نے سندھ میں بڑا ایک ہولڈ رکھا، بھٹو کی وجہ سے جو سارا کچھ ہوا ظلم، وہ آج تک ان کے ذہنوں میں ہے۔ پھر انہوں نے ایک نظام اس طرح کا سندھ میں بنا دیا ہے پیپلز پارٹی کا کہ آپ پیپلز پارٹی کے علاوہ کہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے بڑے عرصے سے جو جس طرح کراچی میں ووٹ پڑتے ہیں اس طرح سے کیے ہوئے، اور جب ان کو کوئی مسئلہ آنا ہوتا ہے تو وہ پھر ایسا کچھ کر لیتے ہیں کہ کام چل جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ ڈیجیٹل میڈیا نے نا سب بدل کے رکھ دیا۔ اب جو اشتہار تھے نا وہ الٹے پڑتے ہیں۔ جو اسٹرانگ پوائنٹ تھا کہ جی دیکھیے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، جی ہم یہ 56 ارب روپے سے میاں نواز شریف کینسر ہاسپٹل بنائیں گے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے نوجوان کہتا ہے جی کیوں؟ نواز شریف کا نام کیوں؟ 56 ارب روپے کس کے ہیں؟ قوم کے ہیں، لوگوں کے ہیں، عوام کے ہیں۔ تو پہلے وہ دیکھتے تھے وہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اب بچہ جو ہے کیونکہ وہ سارا کچھ لے آتا ہے جی اتنے پیسے اتنا ٹیکس دیا ہے وہ، تو وہ جو کریڈٹ جس چیز کا لیتے تھے وہ ان سے چھین چکا ہے۔ اب جو بچہ ہے نوجوان ہے وہ آپ اس کو موٹر سائیکل دے دیتے ہیں یا لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے کتنے دیے، وہ ووٹ پھر دوسری طرف ڈال آتا ہے اور یہ گلا کرتے رہ جاتے ہیں لیپ ٹاپ ہم سے لیتے وہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو آزادی چاہیے، میں خود کما لوں گا، نیٹ آپ اس کو نہیں دے رہے، آزادی آپ اس کو دے نہیں رہے، کیونکہ وہ گلوبل اس کی طرح وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے ایونیوز آپ کیا دے رہے ہیں، ہمارا تو برین ڈرین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ہاں جی، مریم نواز صاحبہ دیکھیے اپنی جگہ وہ ہوں گی، انہوں نے بڑی اپنی صلاحیت اپنی جگہ ہوگی بطور خاتون، انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ بڑا وقت گزارا، پھر وہاں میٹنگز بھی کرتے نہیں، کابینہ کی بھی ایک دور میں جب میاں صاحب بیمار تھے فورن آفس کے جو لوگ ہیں مختلف ان سے ملتی رہی، لیکن دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹف دور انہوں نے وہ ضرور دیکھا ہوگا کہ جی وہ جیل میں کچھ عرصہ رہی ہیں فلاں رہی، بس وہ ان کے کریڈٹ پر وہ ہے، باقی زندگی میں کوئی کام اس طرح سے نہیں انہوں نے زندگی میں کیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان کسی وقت سے گزرتا ہے، کسی دور سے گزرتا ہے، اس نے خود کچھ اچیو کیا ہوتا ہے کچھ اپنے بل بوتے پر، تو ان کے پاس وہ چکے نہیں ہیں، اور وہ یہ صرف کہ جی میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں اور اس پر وہ اور پھر سارا جو بھی ڈیل شیل ہوئی اس میں وہ آ کے گر گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کرتے رہے وہ اس وجہ سے تھا کہ بیوروکریسی پنجاب کی ایک تھی اور ایک کافی کنٹرول تھا اور بڑا پسند کرتے تھے پنجاب کے لوگ ان کو وزیر اعلیٰ شپ پہ، جتنی تو اب وہ اتنی بڑی پرائم منسٹر کے طور پر ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، وہ تو اپنے بھائی کے لیے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو اس لیے مریم صاحبہ کو چونکہ میاں نواز شریف صاحب کی سپورٹ ہے، باقی جو ان کے ایم پی ایز وغیرہ ہیں پنجاب میں وہ بھی مریم صاحبہ سے خوش نہیں ہیں۔